وزیر اعظم نے بہت خاندانی اور شاندار کیے ہیں. ایک ایبسلیوٹلی ناٹ, بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اس پر ملک کے وزیر اعظم کو, لیکن جتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے اتنا قوم شاید کر نہیں رہی ہے. ہر چیز میں تو ہم 2 نمبر ہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. سیاست ہے, یہ اصل میں یوں ہے تو اصل میں یوں ہے, تو اس کا مطلب دنیا میں کبھی کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا. آپ نے جب ہر اچھے کام میں کیڑے ہی نکالنے ہیں. یہ بہت خاندانی لفظ ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ, اس کا مطلب ہلکا نہیں ہے, یہ بہت بہت وزنی لفظ ہے. جنرل مشرف کو بھی دھمکی دی گئی تھی, اس وقت انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ, گھننے بنے ہوئے گھننے, چھوڑو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو ٹھیک ہے. دوسرا کام خاندانی جو وزیر اعظم نے کیا, وہ خاندانی کام یہ کہ پردے کے بارے میں ایک زبردست اسٹیٹمنٹ کہ مرد روبوٹ نہیں ہوتا. یہ بہت خاندانی بات ہے. اس کا جو اسلام دشمن قوتیں جو ملک میں بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, ان کے نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے, اس کا وزن بہت زیادہ ہے. کہ ایک وزیر اعظم جو لبرل سمجھا جاتا ہے, اس کی زبان سے ملک کا ایک بہت بڑے عہدے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایسی بات کہہ رہا ہے, اس پہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں. قطع نظر اس سے کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, جے یو آئی کیا کہہ رہی ہے, مسلم لیگ کیا کہہ رہے ہیں, بھائی ہمیں اس وقت ملک کے سربراہ کی حیثیت سے دیکھنا ہے, شخصیت کی حیثیت سے نہیں دیکھنا. عمران خان کیا ہے, کیا کرتا رہا ہے, کیا کرے گا, ہمیں نہیں پتا. ہم ایک وزیر اعظم کی, ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے, عمران خان کو بھی چھوڑو, ملک کے وزیر اعظم نے بیان دیا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور اگر یہ کوئی اور بیان دیتا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے. یہ بیان اگر مسلم لیگ کے سربراہ کی طرف سے آتا, پیپلز پارٹی کے سربراہ کی طرف سے آتا, تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے. میں نہیں کہہ رہا عمران خان اچھا آدمی برا آدمی, لیکن یہ عمل اس کا بہرحال اچھا اس چیز میں صرف. اب اپوزیشن والے یہ نہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. عمران خان کا یہ کام بہرحال خاندانی تھا. علیحدگی ہو گئی, دوبارہ شادی, پھر علیحدگی ہو گئی, لوگوں نے بہت برا بلا کہا, ایسی کی تیسی, دوبارہ شادی. تو خیر یہ کام بہرحال کیا کیا, خاندانی. کیوں؟ جب آپ بیوی کے بغیر رہتے ہیں تو 100 باتیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں کہ یار پراٹھے تو یہ بھی کھاتا ہے, کھانا تو یہ بھی کھاتا ہے. یہ تو انسان میں نیچرل ہے نا بھائی. جب آپ کا پیٹ ہے تو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو آدمی ہے تو اس کی عورت کی طرف رغبت لازمی ہوگی, یہ ہو نہیں سکتا کہ رغبت نہ ہو. تو اگر وہ بیوی کے بغیر گھوم رہا ہے تو بدگمانی کا موقع, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, نہ شریعت الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے, بدگمانی کا موقع بہرحال آپ لوگوں کو دیتے ہیں. تو نکاح کرنا اس کی علامت ہے, آپ بدگمانی کے دروازے بند کر رہے ہیں. اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہوں, لیکن یہ بھی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ بدگمانی کا موقع دیں لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے, کسی نے دیکھ لیا, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمائے میری زوجہ ہیں. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے آپ پہ شک کر سکتا ہوں. تو یہاں دونوں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اجازت نہیں تھی کہ نبی کے بارے میں بدگمان ہو. اگر بدگمان ہوتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, لیکن نبی نے اس کا پورا اہتمام کیا کہ بھائی میں ان کے ایمان کو داؤ پہ نہ لگاؤں, میں بدگمانی کا موقع ان کو نہ دوں. کیسا بہترین اسلام نے ایک اصول سکھایا ہے. تو جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, پراٹھے بھی پھوڑ رہا ہے, تو ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ ہم بدگمان ہوں اس کے بارے میں کہ یہ غلط راستہ اختیار کرتا ہوگا, ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بدگمانی کا لوگوں کو موقع دے. بھائی اگر استطاعت ہے تو نکاح کر لے. تو یہ کتنا خاندانی کام کیا. لیکن عام طور پہ مشہور لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ بدنام ہو جائیں گے. ان کو یہ ڈر بدنامی کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو مشہور میرے سامنے جو خاتون آئی تھی, انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ پھر میں نے دوبارہ نکاح کیا اور خدا نہ خواستہ دوبارہ یہ بریک اپ ہو گیا تو پھر تو پبلک مجھے چھوڑے گی نہیں. حالانکہ اس کا امکان بہرحال ہوتا ہے. نکاح میں 1% چانس ہوتا ہے کہ آپس میں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. یہ ہوتا ہے نا امکان, یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے امکان. ڈیزائرز تو موجود ہیں, گناہ کی طرف خیالات تو بہرحال ہر ایک کے جا سکتے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے
یہ ان مشہور لوگوں کا قصور نہیں ہے, یہ قصور قوم کا ہے کہ وہ لوگوں کے نجی اور ذاتی معاملات میں گھستی کیوں ہے. ختم نبوت کے حوالے سے بھی عمران خان سے 100 دفعہ اختلاف کے باوجود عمران خان نے ختم نبوت کا مسئلے پر بھی علماء کو بلایا ہے, علماء سے ملاقات کی پوری کوشش کی, مگر بہت سے علماء, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ عمران خان سے بولو بھائی نہیں ملے. ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں تھیں یا کیا تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیش کرا رہا ہے, واللہ عالم. لیکن ایک اصولی بات ہے کہ جب آپ کو بلایا جا رہا ہے, علماء کو ساتھ بٹھانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے, اور آپ اپنی سیاسی مجبوریاں یا کسی بھی بیس پر آپ نہیں بیٹھ رہے, تو پھر جب آپ کے خلاف قانون سازی ہوگی تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت, وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے بلایا تھا آپ نہیں آئے, ختم, اب آپ کیوں مجھے قادیانی اور یہودی ایجنٹ کے تانے دے رہے ہو. تو ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے کوشش کی علماء کو ساتھ بٹھانے کی, چند علماء کو جو مشہور علماء ہیں, یعنی بڑے طبقے کے علماء ہیں, لیکن ان علماء نے انکار کر دیا. میں ان علماء پہ طنز نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو کہ بھئی ہمیں کیش کرانا چاہ رہا ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے. ایسا تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے, تو اس کے لیے حجت تمام ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ مولانا طارق صاحب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, انہوں نے آگے بڑھ کے قدم اٹھایا تاکہ علماء اور حکومت کے درمیان فاصلے, اگر وہ بھی کہتے جاؤ تم یہودی ایجنٹ ہے, تو پتہ نہیں کیا جو فوج الزامات لگ رہے ہیں, تو وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, پھر ہم نے جو یہ نعرہ لگایا مدینہ کی ریاست, ہم یہ نعرہ واپس لے رہے ہیں, یہ ملک سیکولر بنے گا, یہ اسلام کا قلعہ بن ہی نہیں سکتا. اس کے پاس ایک جواز ہوتا. اب ممکن ہے مدینہ کی ریاست بنائے یا نہ بنائے یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن حجت تو تام ہو گئی نا. کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ دعوے کیا کر رہے تھے اور آپ کر کیا رہے ہو. ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا. میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے بلا مبالغہ, مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو. اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے. ہاں اس تقریر میں اگر اس عمران خان کی کہیں زبان لڑکھڑائے گی اس کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حضرت مولانا طارق صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی بیوی پورے شرعی پردے میں آئی ہے, ماشاءاللہ, یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے, تو یہ اچھی بات ہے نا. اگر اسکرٹ پہن کے آتی, سب انگلیاں اٹھاتے, دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا یہودی ایجنٹ ہے. برقعے میں آ گئی تو یہ کیا ہے, یہ کیموفلاج ہے, یہ لوگوں کو اب یہ خام خواہ میں شو مارنا ہے کہ ہم بھی کیا ہے تھوڑا سا دین سے. تو آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے الٹا ہی لے کے جانا ہے, تو پی ٹی آئی کے صدر کی بات نہیں کر رہا, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. پھر حکومت یہ کہے گی, کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ان مولویوں کو مطمئن کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ نہیں مطمئن ہوں گے, کچھ بھی کر لو. تو میرے بھائی اس سے علماء کو نقصان ہوگا, اس سے مذہب کو نقصان ہوگا. تو میں پھر یہ کہہ دوں کہ میں ہر چیز میں پی ٹی آئی کی یا عمران, اور پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں. پی ٹی آئی میں تو عجیب چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ایک فواد چودھری بھی ہے پی ٹی آئی میں, اس کو خدا نخواستہ میرا بیان آپ فواد چودھری کے حق میں نہ لے کے جائیں, تو بیچارہ پتہ نہیں کس قسم کی چیز اللہ نے پاکستان کو دی ہے. اس سے پہلے تو اس قسم کی چیز ابھی تک مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے ہر فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا, نہ مولانا کہہ رہے ہیں, مولانا حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ کام اچھے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا حکومت کے ہر کام کو اچھا مانتے ہیں, کچھ کاموں کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کرنے کے کام ہے, جو اچھے کام ہے ان میں اپریشیٹ کرو, تاکہ حکومت ہماری باقی چیزوں میں بھی بات بولو بھائی سنے. تو یہ مولانا کی رائے ہے اور میری بھی یہی رائے ہے. اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ بالکل اسی سٹائل میں کلپ بنا کے ہمارے خلاف ڈال دیں. منافق, یہودی ایجنٹ, جھوٹا, حکومت کا پٹھو, یہ تانے دینے سے اس سے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ متاثر نہیں ہوں گے. اس سے یہی ہوگا کہ جو چند جذباتی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن اس سے آپ کا جو امیج دنیا کے سامنے جائے گا وہ اچھا نہیں.